اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال یہ ہوا ہے کہ میت کو دفن کرنے کا کیا حکم ہے اور مٹی دینے کا کیا ثواب ہے؟ تو میں اس سوال کے جواب میں کہوں گا، علماء کرام اور فقہائے اعظام فرماتے ہیں کہ میت کو دفن کرنا واجب کفائی ہے، یعنی ابتدا میں تمام لوگوں پر واجب ہے کہ میت کو دفن کریں، لیکن اگر ایک گروہ اس کام کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور دفن میت کو انجام دے تو دوسروں سے اس کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے، اور دوسروں کے لیے مستحب ہے کہ میت کی تدفین میں شرکت کریں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ قبر میں مٹی ڈالنے کا ثواب کیا ہے۔ یعنی انسان کو جب دفن کیا جاتا ہے اس وقت اگر ہم کسی میت مسلمان کو مٹی دیتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں محدث جزائری ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ایک مرد مومن کو عالم خواب میں دیکھا گیا کہ اس کی بخشائش ہو چکی ہے، اس کی مغفرت ہو چکی ہے اور وہ جنت میں بہترین زندگی گزار رہا ہے۔ تو خواب دیکھنے والے شخص نے اس سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ کس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت فرمائی اور آپ کے درجات کو اس دنیا میں بلند فرمایا؟ تو یہ شخص کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جب میزان عمل میں میرے اعمال کو رکھا گیا اور تولا گیا تو میرے اعمال نیک کم تھے اور اس کا پلڑا بہت ہلکا تھا، اعمال بد زیادہ تھے، اس کا پلڑا بھاری تھا۔ تو مجھے بڑی تشویش ہوئی کہ اب تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا، چونکہ اس میزان میں ہمارے اعمال نیک کم ہیں۔ دیکھیے ناظرین کرام، میں آپ کو یہ چیز بتاؤں، بہرحال بزرگان جانتے ہیں، جوانوں اور نوجوانوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ مرنے کے بعد جو اہم چیز ہے جس سے ہمارا سروکار ہے وہ ہے میزان، جس کے معنی ہے ترازو۔ اب اس دنیا کی ترازو کیسی ہے اور وہاں کا معاملہ کیا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن ترازو اور میزان کا ہونا حق ہے۔ تلقین میت میں بھی ہم لوگ یہ جملہ کہتے ہیں، المیزان حق، یعنی اعمال کا تولا جانا مرنے کے بعد حق ہے۔ اور قرآن کریم نے سورہ اعراف میں فرمایا والوزن یومئذ الحق، یاد رکھنا اعمال کا تولا جانا مرنے کے بعد حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، وہ لوگ جن کے اعمال نیک کا پلڑا بھاری ہوگا یہی وہ لوگ ہیں جو نجات پائیں گے، اور وہ لوگ جن کے اعمال بد کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ لہٰذا اس شخص نے خواب دیکھنے والے سے کہا، جب میرے اعمال کو میزان میں رکھا گیا تو جو اچھے اعمال تھے ان کا پلڑا ہلکا تھا اور برے اعمال کا پلڑا بھاری تھا۔ مجھے بڑی تشویش ہوئی، میں بہت پریشان ہوا، اب تو میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا۔ میں اسی تشویش اور اسی سوچ میں تھا تو اچانک میں نے دیکھا کہ میرے اعمال نیک کے پلڑے میں ایک تھیلی آ کر گری، جس کی وجہ سے میرے اعمال نیک کا پلڑا بھاری ہو گیا اور اعمال بد کا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ میں نے فرشتوں سے سوال کیا کہ یہ تھیلی کیا ہے اور اس کے اندر کیا چیز بھری ہوئی ہے جس کی وجہ سے میرے اعمال نیک کا پلڑا بھاری ہو گیا؟
تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ ایک مشت وہ خاک ہے جو تو نے تدفین مسلمان کے وقت اس کی قبر میں ڈالا تھا، یہ وہ مٹی ہے جو میت کو دفن کرتے وقت تو نے قبر میں ڈالا تھا، جس کی وجہ سے تیرے اعمال نیک میں اضافہ ہو گیا۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہے اجر و ثواب کسی مسلمان کی میت کو دفن کرنے کا اور اس کی تدفین میں شرکت کرنے کا۔ ہم اگر دفن میت میں شریک ہو رہے ہیں، ایک مشت خاک کسی کی قبر میں ڈال رہے ہیں، تو یہ نہ سمجھیے کہ یہ ہماری زحمت بیکار ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ نہیں، اس کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ بہت سے گناہ انسان کے معاف کر دیے جاتے ہیں، انسان کے درجاتوں کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ کشف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا حصوت علی المیت فقل، دیکھو جب کسی کی مٹی میں شریک ہو اور کسی کو مٹی دو تو اس جملے کو کہو، ایمانم بکا و تصدیقم ببعثکا ھذا ما وعدنا اللہ و رسولہ، پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں اور تیری تصدیق کرتا ہوں، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا وعدہ مجھ سے اللہ نے لیا ہے اور اس کے رسول نے لیا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے اعمال کو تولا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ مٹی دیتے وقت جس آدمی نے اس جملے کو کہا، ایمانم بکا و تصدیقم ببعثکا ھذا ما وعدنا اللہ و رسولہ، جس آدمی نے اس جملے کو کہا مٹی دیتے وقت، آتاہ اللہ بکل ذرۃ حسنہ، تو اللہ تعالیٰ مٹی کے ہر ذرے کے عوض میں اس کو ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔